چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر تو توجہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پرائم ٹائمز دوسرے چینل میں جو ہمارا متبادل چینل ہے اس پر اپلوڈ ہو رہی ہیں، اس میں دونوں پرائم ٹائم اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ 2 دن اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، لہٰذا اس چینل میں جن احباب نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جو لگاتار فون کر رہے ہیں آیا نہیں ہے گیا نہیں ہے، بار بار ہم اعلان بھی کر رہے ہیں، بہرکیف کوئی ویڈیو دیکھ لیتا ہے، کوئی ویڈیو نہیں دیکھتا، تو اس وجہ سے ایسے حالات ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ پتہ کر لیں کہ ہمارا دوسرا جو چینل ہے اس میں جو ہے پرائم ٹائم اپلوڈ ہو رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی وہاں جا کر کے اس کو دیکھ لیں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ اس طرح کی جب کٹھن مرحلے ہمارے چینل پر گزرتے ہیں تو آپ کو جو ہے پتہ چلے کہ ہمارے ویڈیوز کہاں اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ وہاں پر اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے جمعہ کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ ان کی ریاست میں آئیں اور خود دیکھیں کہ کانگریس یہاں 5 ضمانتوں کو کس طرح نافذ کر رہی ہے۔ کاماریڈی سے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی کانگریس کی سربراہ ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس نے کرناٹک میں اپنی 5 ضمانتوں کو نافذ کیا۔ KCR کے اس الزام کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کانگریس گارنٹی کو لاگو کرنے میں ناکام رہی، سدھارمیہ نے کہا کہ KCR کو ایک بار کرناٹک کا دورہ کرنا چاہیے اور گارنٹی کے نفاذ کو خود دیکھنا چاہیے۔ CM سدھارمیہ نے یقین ظاہر کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں آئے گی۔ ادھر گجرات کے سورت ریلوے اسٹیشن پر مچی بھگدڑ میں بہار کے ایک شخص کی موت ہو چکی ہے۔ سورت ریلوے اسٹیشن پر دیوالی کے موقع پر جانے کے لیے 2 دنوں سے زبردست بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج جیسے ہی چھپرا جا رہی ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو مسافروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ میں بڑی تعداد میں مسافروں کو گرنے سے چوٹ پہنچی۔ اس بھگدڑ کے درمیان میں ایک شخص گر پڑا اور پھر زخمی ہونے سے اس کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ پورے ہندوستان میں عام لوگوں کے لیے مرکز حکومت کے دور کی شروعات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے تلنگانہ میں مختلف مسائل کا سامنا کر رہے عوام کی آواز اٹھاتے ہوئے BRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ دعویٰ کیا کہ BRS حکومت تلنگانہ کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں نااہل ہے۔ ہریانہ میں مشتبہ زہریلی شراب پینے سے کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس نے اس معاملے میں 7 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس معاملے میں یمنا نگر اور پڑوسی امبالہ ضلع کے منڈی باڑی پنجیتو کا ماجرا، پھسگڑھ اور سرن گاؤں میں جعلی شراب پینے سے امواتیں ہوئی ہیں اور مشتعل گاؤں والے شراب کے تاجروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ بیٹنگ ایپ کے ذریعے کروڑوں روپے کی ٹھگی کرنے والے 18 ملزمین کے خلاف نوئیڈا پولیس گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے والی ہے۔ پولیس کمشنر لکشمی سنگھ نے اس سلسلے میں ہدایت جاری کی۔ قابل ذکر بات ہے کہ مرکزی حکومت نے ED کی گزارش پر مہادیو سٹہ بازی ایپ پر پابندی لگا دی ہے۔ اس ایپ کو بند کرنے کے لیے نوئیڈا پولیس نے بھی خط لکھا ہے۔ زمین کے بدلے نوکری کے معاملے میں لالو یادو کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ED نے لالو یادو خاندان کی مبینہ ساتھی امیت کاتیال کو گرفتار کر لیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں
یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ کاتیال اور یہ کہ انفو سسٹمز اراضی گھوٹالے میں ای ڈی اور سی بی آئی کے زیر تفتیش ہیں۔ ادھر عام آدمی پارٹی نے پنجاب حکومت اور گورنر کے تنازع میں سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب کے گورنر کو پھٹکار لگائے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ملک کے آئین اور جمہوریت کو مضبوط بنانے والا ہے۔ چندی گڑھ کے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں جمعہ کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی پنجاب کے ترجمان مالوندر سنگھ کانک نے کہا کہ پنجاب کی 3 کروڑ لوگوں نے ریاست کے کام کاج سے متعلق فیصلے کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی قیادت والی عام آدمی پارٹی کو منتخب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین عوام کے منتخب کردہ لوگوں کے فیصلے کرنے کا حق دیتا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو ریمارکس دے کہ متھرا کی شاہی مسجد عیدگاہ کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے دی گئی اس دلیل کو قبول کرنا مشکل ہے کہ تمام فریقین کے پاس الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جسٹس یس کے کول کی سربراہی والی بینچ میں الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف مسجد انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے۔ بینچ نے شاہی عیدگاہ کرشن جنم بھومی تنازع کے سلسلے میں مختلف راحتوں کی درخواست کرنے والی عرضیوں کا ایک بیچ خود کو منتقل کر دیا۔ بینچ میں جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس احسن الدین امان اللہ بھی شامل ہیں۔ بینچ نے کہا کہ یہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ آپ دہلی آ سکتے ہیں لیکن الہ آباد نہیں جا سکتے۔ ادھر اقوام متحدہ نے جمعہ کو کہا کہ شمالی میانمار میں نسلی مسلح گروہوں کی اتحاد کی طرف سے 2 ہفتے قبل فوج کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے بعد لڑائی سے تقریباً 50,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ چینی سرحد کے قریب شمالی شان ریاست میں 2 ہفتوں سے لڑائی جاری ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 2021 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے فوجی جنتا کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ مدھیہ پردیش اسمبلی انتخابات سے ٹھیک پہلے بی جے پی کے شعلہ بیان لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ اما بھارتی نے بی جے پی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ جیسے اما بھارتی نے پارٹی کے لیے کوئی انتخابی جلسہ نہ کرنے کا اعلان کر دیا، اس سے بی جے پی کو ریاست میں پسماندہ طبقے کو لبھانے اور لودھی ووٹرز کو اپنے قریب کھینچنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر کے مقبول سیاحتی مقام ڈل جھیل میں ہفتہ الصبح لگی بھیانک آگ سے جل کر خاک ہوئی ہاؤس بوٹ سے 3 لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ افسران نے جانکاری دی، انہوں نے بتایا کہ ڈل جھیل کے گھاٹ نمبر 9 کے پاس جلی ہوئی لاشیں برآمد کی گئیں۔ افسران کے مطابق مرنے والوں میں خاتون 1 مرد شامل ہے، جبکہ تیسری کی جنسی شناخت کی ابھی تصدیق نہیں کی جا سکی۔ تینوں لاشیں بنگلہ دیشی سیاحوں کی بتائی جا رہی ہے۔ دہلی این سی آر میں آلودگی اور پنجاب سمیت پڑوسی ریاستوں میں پرالی جلانے کے واقعہ سے ناراض سپریم کورٹ نے جمعہ کو کہا کہ کسانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنا پرالی جلانے کا حل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں کو مشورہ دیا کہ وہ خلاف ورزی کرنے والوں کے ایم ایس پی کو 1 سال کے لیے روکے۔ سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کو پھٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ کھیت میں لگی آگ کے لیے ایف آئی آر درج کرنا کوئی حل نہیں ہے، سب کچھ مالی معاملہ ہے۔ کچھ ترغیبات یا جرمانہ جیسے کہ جو لوگ کھیتوں میں آگ لگاتے ہیں انہیں اگلے سال ایم ایس پی نہیں ملے گی، یہ حل ہو سکتا ہے۔ ادھر کینیڈا کے شہر ایڈمانٹن میں ایک سکھ شخص اور اس کے 11 سالے بیٹے کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ 31 سالہ ہرپریت سنگھ اوپل اور اس کے بیٹے کو جمعرات کو ایک شاپنگ پلازا میں ایک گیس اسٹیشن کے باہر ان کی گاڑی میں دن دہاڑے گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ ایڈمانٹن پولیس نے بتایا کہ دونوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ کار میں سوار ایک اور لڑکا بچ گیا۔ پولیس نے کہا کہ اوپن برادران گینگ کے رکن تھے اور اس قتل کا تعلق حریف یو این گینگ سے ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز کہا کہ 2+2 وزارت ڈائلاگ کے اختتام کے بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائٹ ایشٹن نے مشترکہ طور پر ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہندوستان امریکہ شراکت داری حقیقت میں پوری دنیا کی بہبود کے لیے ایک طاقت ہے۔ خیال رہے کہ بلنکن اور ایشٹن نے جمعہ کو پی ایم مودی سے ملاقات کی، انہیں 2+2 فارمیٹ میں اپنی بات چیت کے بارے میں بتایا تھا۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کے معاملے پر کئی دنوں تک عارضی مذاکرات کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ذرائع نے حماس کے زیر حراست 100 خواتین قیدیوں بچوں کے بدلے اسرائیل کے زیر حراست فلسطینی خواتین قیدیوں بچوں کو رہا کرنے کے معاہدے کی تصدیق کی۔
بدلے میں اسرائیلی حکام نے اسرائیلی چینل 13 کو بتایا کہ ان کا ملک قیدیوں کے تبادلے کے وسیع معاہدے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے حوالے سے رابطے جاری ہیں، جبکہ دوسری طرف یہی اسرائیلی میڈیا نیتن یاہو کی جانب سے جنگ بندی نہ کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اذانوم گیبریسس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ غزہ میں کہیں بھی اور کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے اور یہاں صحت کا نظام اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہے۔ برازیل میں سینکڑوں افراد نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف اور فلسطین کی حمایت کے لیے امریکی قونصل خانے کی طرف مارچ کیا۔ ریو دی جنیرو میں یکجا ہونے والے سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین فلسطین پرچم اٹھا کر امریکی قونصل خانے پہنچے اور وہاں سرخ رنگ پھیرے گئے اسرائیلی اور امریکی پرچموں کو نظر آتش کر دیا۔ کولمبیا میں کوئلے کی کان میں دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سانتاندر انتظامی علاقے کے لینڈ زوری قصبے میں کوئلے کی کان میں گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہوا تھا۔ ادھر برطانوی وزارت عظمیٰ کے ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کے مطالبات کی حمایت نہیں کرتے اور دعویٰ کیا کہ ہم ممکنہ فائر بندی سے حماس کو فائدہ پہنچنے کے حق میں نہیں ہیں، اس کے لیے ممکنہ جنگ بندی نہیں ہے۔ ترجمان نے لندن میں غیر ملکی صحافیوں کی پریس بریفنگ میں سوالات کے جوابات دیے تھے۔ ادھر 52 دن کے وقفے کے بعد روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر بیلسٹک میزائل سے پھر حملہ کیا ہے۔ کیف سٹی ملٹری ایڈمنسٹریشن کی سربراہ سرگئی پوپکو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے بیان میں کہا کہ روس نے 52 دن کے وقفے کے بعد دارالحکومت اپنے میزائل حملے دوبارہ شروع کر چکے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ روسی فوج نے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے قریب اسکندر قسم کا بیلسٹک میزائل کیف کی طرف داغا۔ پوپکو نے بتایا کہ میزائل کو کیف کے قریب فضائی دفاعی نظام کے ذریعے تباہ کیا گیا اور ابتدائی تعین کے مطابق اس دوران کوئی مالی و جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار